بنیادی چیز جو ہے وہ ایک یقین ہے. عمل سے پہلے یقین کو دیکھا جائے گا کہ بھئی یقین کیا ہے آپ کا. یقین دنیا کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنی منزل کے بارے میں. یہ بات جو ہے نہایت اہم ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے. اللہ نے دیکھیں بڑی واضح طور پہ فرمائے منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ. تم میں سے بعض لوگ دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا موضوع ایمان باللہ کے بعد مومن زندگی کیسے گزارے گا. دیکھیں بہت اہم بات ہے اور سوال ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے اور دنیا کو ہماری منزل نہیں بنایا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا. ایک تو اس پہ یقین کرنا ہوگا. ہمارا یقین تو بدل چکا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے اور یہی مسائل ہیں اور اسی کے لیے ہم نے زندگی گزارنی ہے. کسی کے پاس کرائے کا گھر ہے تو وہ بس اس کے لیے اہم مسئلہ یہ ہر مہینے کرایہ دینا ایک مسئلہ ہوتا ہے. اس کے لیے مسئلہ کہ بھئی اپنا گھر ہو، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یا کسی کی شادی نہیں ہو رہی، بہنوں میں یا بھائیوں میں کسی کی بھی، وہ پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے. شادی ہو گئی، بچے نہیں ہو رہے. دکان کھولی، دکان نہیں چل رہی. کاروبار کھولا اور وہ نوٹس آ گیا یا جو بھی ہو. ہمارے مسائل کا تعلق یہی ہے. وہ کہتے ہیں نا آج کل مندہ ہے، ایک عام بات ہے. کام خراب ہے اور مارکیٹ بیٹھی ہوئی ہے، کوئی گاہک نہیں، یہ نہیں ہے. یہ عام ہمارے پاس. ہمارے لیے دیکھیں یہ بات سوچیں، ہمارے لیے مسئلہ صرف دنیا کا ہے. دین، حقیقی دین ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. حقیقی دین، ہاں دین کے جو ظاہر ہے کچھ مراسم ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. بعض لوگوں کے لیے تو یہ بھی مسئلہ نہیں ہے. بعض لوگوں کے لیے نماز مسئلہ ہوتا ہے. میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، تو مطلب دیکھیں، یا اب اس کو روزے رکھنے ہیں یا اس کو اب قرآن شریف کی ناظرہ پڑھانا ہے. ہمارے لیے دین کے یہی مسائل ہیں. حج فرض ہے، بھئی حج کرنا ہے. کسی کے پاس پیسے ہیں، کہتے ہیں بیٹیوں کی شادی ہے، بیٹیوں کی شادی کریں کہ حج کریں، تو وہ حج کو چھوڑ دیتا ہے. جو بھی حالات ہوں، عام طور پہ ایسا کہ بھئی یہ فرائض سے فارغ ہو جائیں، پھر وہ فریضہ دیکھیں گے انشاءاللہ، اور پھر وہ موقع نہیں آتا. لیکن دیکھیں میں یہ بات کر رہا ہوں، ہمارے لیے جو سوچ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایمان باللہ، آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا، ایمان باللہ کے بعد، یہ ہمارا مسئلہ ہے نہیں. یہ سوال نہیں ہے ہمارے ذہن میں. ایمان لانا، کامل مومن بن جانا یا خلیفۃ اللہ بن جانا، یعنی یہی ایک بات کو لے لیں کہ آپ میں سے زندگی میں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میں نے خلیفۃ اللہ بننا ہے؟ عام طور پہ، کیونکہ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہر انسان میں خلیفۃ اللہ بننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے اور اس کو خلیفۃ اللہ بننا ہے. جنت میں صرف خلیفۃ اللہ بن کر ہی آپ جا سکتے ہیں. تو خلیفۃ اللہ میں وہ صلاحیت موجود ہی ہے، جنت جانے کی صلاحیت. وہاں کیا ہے؟ اللہ کا تقرب ہے، دیدار ہے، ملاقات ہے. تو آپ شیطان کے خلیفہ ہیں، آپ کیسے جنت میں جائیں گے؟ لیکن ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ ہے نہیں. خیر، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. دیکھیں زندگی کیسے، یعنی کیا فرق آئے گا. اصل فرق تو نیت کا ہوتا ہے. دیکھیں زندگی کے جو مسائل ہیں وہ تو ایز اٹ از ہی ہیں.
آپ نے کاروبار کرنا ہے، آپ نے خود بھی تعلیم کرنی ہے، بچوں کو بھی ظاہر کی تعلیم دلوانی ہے، ان کو ڈگری، ان کو ڈاکٹر بنا دیں، جو بنا دیں، اس سے وہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ مومن ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ڈاکٹر ہو سکتا ہے۔ یہ جو دنیا کے جو زندگی ہے، جو انداز ہے، یہی بس زندگی ہے۔ اس کو آپ کس نیت سے گزاریں گے اور کیسے گزاریں گے، یہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ پہلے مرحلے میں تو نیت کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کیوں یہ زندگی گزار رہے ہیں، کس لیے۔ تو یہ اگر ایک بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو بس وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ سمجھ میں نہیں آتی تو یقین بھی نہیں آئے گا۔ ہماری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ بھئی نیت تم بناؤ اللہ کی، آخرت کی نیت بناؤ، اللہ کی ملاقات کے انتظار میں زندگی گزارو، جو کہ ایک حقیقت ہے۔ یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، سن لیتے ہیں لیکن کچھ اثر تو نہیں ہوتا۔ تو بنیادی چیز جو ہے وہ ایک یقین ہے۔ عمل سے پہلے یقین کو دیکھا جائے گا کہ بھئی یقین کیا ہے آپ کا۔ یقین دنیا کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنی منزل کے بارے میں، یہ بات جو ہے نہایت اہم ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے۔ اللہ نے دیکھیں بڑی واضح طور پہ فرمائے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض لوگ دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار یہ فرمائے، من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم۔ سن لے ذرا، جو عاجلہ کا طالب بن گیا۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں اس وقت یہ جو ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، یا تو آپ طالب دنیا ہیں یا طالب آخرت ہیں۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کیا۔ باقی تو دنیا وہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، وہی کاروبار ہوگا، کریانے کی دکانیں کرتے رہیں، کپڑے کی دکانیں کرتے رہیں، ملازمت ہے آپ ملازمت کرتے رہیں، شادی ہے کر لیں، مکان بنا لیں اپنے لیے۔ تو کوئی زندگی تو وہی ہوگی، نیت بدل جائے گی، کوئی فرق تو نہیں آئے گا، صرف سوچ بدل جائے گی اور طریقہ کار میں آپ احتیاط سے کام لیں گے کہ بھئی دفتر میں رشوت نہ لو، کاروبار میں دھوکہ نہ دو، کسی کو دھوکہ نہ دو، یہ چیز فرق آ جائے گی۔ اللہ نے جو طریقہ کار ہمیں بتایا ہے زندگی گزارنے کا، وہ ایک جو کہ وضاحت ہے، کیونکہ قرآن میں تو وضاحت ہے، تو اس طریقے سے طریقے کا یعنی انداز وہی ہوگا۔ اب کپڑے مثال کے طور پہ آپ نے شکل کیسی بنانی ہے، تو پھر آپ نے اس پر غور کرنا ہوگا کہ میرے رسول کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ رسول کے طریقے کی پیروی کرنی ہے، سنت ہم جسے کہتے ہیں۔ انہوں نے کیا طریقہ، ان کو کیا پسند تھا، اتباع کرنی ہے آپ نے، رسول کی اتباع۔ تو وہ چیزیں جو ہیں بس آپ نے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی زندگی اگر آپ کے لیے نمونہ نہیں ہے تو آپ مومن نہیں ہیں۔ رسول کی زندگی میں اگر آپ کے لیے نمونہ نہیں ہے تو آپ مومن نہیں ہیں۔ رسمی حکمی مومن ہو سکتے ہیں، حکمی، تو حقیقی مومن آپ نہیں بن سکتے جب تک رسول کو آپ فالو نہ کریں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ سمپل سمپل، اتباع شروع کر دو۔ ہم بہت آسان ہے یہ طریقہ کار، صرف سوچ بدلنی ہے۔ میں نے دنیا کے لیے میں دنیا سے کچھ بھی نہیں لے جاؤں گا۔ آپ یہ یقین کر لیں کہ دنیا سے اس وقت جو میرے پاس ہے یہ اللہ کا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی مرضی کے بجائے میری مرضی معلوم کرو کہ یہ مال، اولاد، یہ زندگی میں کیسے گزارو، تو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اس میں پھر یہ ہے، اس کی بعد میں تفصیل ہے، لیکن ابھی میرا موضوع یہی ہے
کہ زندگی وہی رہے گی، آپ کی سوچ نیت بدل جائے گی، تو پھر ہر کام کی آپ کو یعنی اہمیت ہوگی اس کی۔ یہاں تو جب وقت آتا ہے تو ہم دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں، اللہ کا تو خیال ہی نہیں رکھتے۔ جب وقت آ جاتا ہے، امتحان کا وقت آ جاتا ہے، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے یا دفتر میں موٹی سامی آ جاتی ہے، وہ 2-3 لاکھ روپے آپ کو دے رہی ہے، تو اس وقت آپ کا امتحان ہوتا ہے، آپ کو ضرورت بھی ہے، بچوں کی فیسیں دینی ہے، تو پھر آپ لے لیتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو اسے شیر مادر سمجھتے ہیں، ماں کا دودھ، کوئی بات نہیں، سب کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، سارے لوگ کر رہے ہیں۔ چلو تو دیکھیں، نیت کی تبدیلی سے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ خیر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔